محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، جیسا کہ آج کے اس دور میں ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ دنیا دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے. ایک وقت وہ تھا کہ انسان پیدل چلتا تھا، پیدل سے سائیکل پر آیا، سائیکل پر سے پھر گاڑی پر، گاڑی پر سے پھر ہواؤں پر گزرنے لگا. اتنی ترقی کے باوجود دنیا کے بڑے بڑے دانشور لوگ، بڑے بڑے سائنسدان لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے زندگی گزارتے تھے اسی پر آ جاؤ تو تم صحت مند رہو گے، کہ ہواؤں میں اڑنے سے تم صحت مند نہیں رہو گے، بلکہ ہوا سے پھر کہاں آ جاؤ، سائیکل پر آ جاؤ، سائیکل سے پھر پیدل آ جاؤ. کتنی بھی ترقی ہو میرے دوستو، انسان جو اس کی اصل فطرت ہے، اصل چیز ہے، اس پر زندگی گزارتا ہے تو وہ کامیاب رہتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اتنی ترقی کے باوجود پہلے خطرات بہت کم تھے، پہلے حادثات بہت کم تھے، پہلے مصیبتیں بہت کم ہوا کرتی تھی. جتنا ترقی پسند دنیا ہو گئی، دنیا کے لوگ سہولت پسند، آرام پسند ہو گئے. آج دیکھیں دو چیزوں کی کثرت، انسان کے لیے کتنی چیزوں کی کثرت ہے. دو چیزیں، ایک ہوٹل کی کثرت ہے، ایک اسپتال کی کثرت ہے. یہ دونوں چیزیں پچھلے زمانے میں نہیں ہوتے تھے. پچھلے زمانے میں مسافر خانے ہوتے تھے. پچھلے زمانے میں کیا ہوتے تھے؟ مسافر خانے. آدمی کہیں سفر پر جا رہا ہے تو سفر پہ جاتے جاتے کہیں ایک گاؤں میں، کہیں اور جنگل و بیابان میں انسان کے آرام کے لیے، اس کی صحت کے لیے ایک مسافر خانہ بنا دیا جاتا تھا. وہاں ٹھہرتے، کچھ دیر آرام پاتے، پھر اپنا سفر وہاں سے طے کرتے. اسی لیے جب حاجی لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو مہینے پہلے سالوں سفر ہوتا تھا، سالوں. اور گھر سے اس نیت سے جاتے تھے کہ ہم دوبارہ واپس لوٹ کر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کوئی گارنٹی نہیں. الوداعی رخصت پہلے ہی ہو جاتی تھی. اس لیے کہ آج پیدل سفر بھی آسان ہو گیا، سڑکیں بن گئی، راستے بن گئے، گھڑی گھنٹے ہو گئے. پیدل چلنا بھی انسان کے لیے کیا ہو گیا آسان. لیکن جب راستے نہیں تھے، گھڑی گھنٹے نہیں تھے، چیزوں کو دیکھ کر پتہ لگا کر کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ کے اس گھر کو پہنچا کرتے تھے. اور جب حاجی حج کر کے لوٹ کر آتے تو پورے شہر میں ایک دو حاجی ہوتے تھے، پورے محلے میں ایک دو حاجی ہوتے تھے، اور ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے. کہاں جا رہے ہیں؟ حاجی صاحب سے ملاقات. آج ہم اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 5 میں سے کوئی ایک نہ کوئی ایک حاجی ضرور ہے. تو کثرت، خطرات، ترقی کی وجہ سے خطرات بھی زیادہ ہو گئے، ساری چیزیں زیادہ ہو گئے. لیکن آئے دن حادثات اور موت زیادہ ہو رہی ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں میرے دوست؟
आए दिन हम देखते हैं हमारी शादियां उरूज पर होती हैं, ऐसी ऐसी शादियां कभी देखने भी नहीं आती, लेकिन चंद दिन होते हैं फिर उन शादियों में क्या होता है, दरार आ जाती है। ये सारी चीजों की वजूहात क्या, इस पर गौर करने से पता चलता है मेरे दोस्तों, इन सारी चीजों के पीछे लोग समझ रहे हैं कि हमारे पीछे कोई जादू कर रहा है, हमारे पीछे कोई आसेब लगा हुआ है, हमारे पीछे कोई खतरा लगा हुआ है। कुछ नहीं है। अगर कोई चीज लगी हुई है हमारे लिए मुसीबत बनकर, तो मेरे दोस्तों हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि नजर लगती है इंसान को। हाँ। आज देखें आदमी काम कम करता है, प्रोपगंडा ज्यादा करता है। काम कम है, नुमाइश ज्यादा, हर नेकी के पीछे नुमाइश। इबादत नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज के लिए भी नुमाइश, तस्वीर ली जाती है, सेल्फी ली जाती है। कोई 10 रुपए खैरात करता है तो उसकी भी सेल्फी। कोई घर से निकलकर अपने बच्चे को प्यार करता है तो उस प्यार की भी तस्वीर। अपने भाई से मुलाकात करता है तो भाई से मुलाकात की तस्वीर। किसी बड़े अल्लाह वाले से मिलते हैं तो उनकी तस्वीर। कोई बड़े अल्लाह वाले यहां आए तो उनकी तस्वीर। कोई लीडर आए तो तस्वीरों पे तस्वीर, हारों पे हार। अब शादी महल में देखे तो ऐसे कि वो शादी नहीं है बल्कि तस्वीरों का एक मजमुआ। ये सारी चीजें वो हैं मेरे दोस्तों जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं। इन सारी चीजों में हमारे तरह के कुछ लोग होते हैं जिनकी नजरें लगती हैं। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल ऐनु हक़्क़ुन, नजर का लगना हक है। दीन अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है, दीन सीधा सादा है, दीन में कोई नुमाइश नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई नुमाइश करने के लिए नहीं कहा, हमें तो हुक्म दिया इबादत ऐसी करो कि तुम्हारे फरिश्तों को भी पता ना चले, सदका ऐसे दो कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। रिया से बचाया, दिखलावे से बचाया, शोहरत से बचाया और इस नामोनुमूद से बचाया। ये सारी चीजों से क्यों बचाया कि ये खतरे की चीजें, ये क्या है, खतरे की। जितना आदमी नुमाइश में आएगा, शोहरत में आएगा, उतना लोगों की जुबानों पर होगा, लोगों की निगाहों पर होगा। कोई दिल से आह कर दे तो मेरे दोस्तों वहीं से वो खत्म हो जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान को नजर कब्र में ले जाती है और ऊंट को हंडिया में ले जाती है। इंसान को नजर कहां ले जाती है, कब्र में ले जाती है और ऊंट को हंडिया में ले जाती है। सही अहादीस से साबित है ये बात। आज हम पूरे नजर के काम करते हैं, दिखावे के काम करते हैं। अब जाहिर बात है कोई ना कोई ऐसा होगा जिसकी जुबान से आह निकल जाए तो बस वहीं से क्या है, उसकी सारी जिंदगी नीचे उतरती चली जाती है। उलमा ने लिखा है जादू से इंसान को उतना खतरा नहीं होता, जादू से इंसान को उतना खतरा नहीं होता जितना खतरा नजर से होता। जितना खतरा किससे होता, नजर से होता। अब हमारे देखें आदमी शादी करता है जिसके वलीमे में 1 करोड़ रुपए बिछाए गए, 1 हफ्ते के बाद शादी टूट जाती। जिसके कदमों पे फूले बिछाए गए,
چند دنوں کے بعد میاں بیوی میں دراڑیں آ جاتی ہیں، جس کا اسٹیج ایسے سجایا گیا کہ پھول ہی پھول ہیں، عیش ہی عیش ہے، گانے ہی گانے ہیں، نہ اللہ ہے نہ رسول ہے، نہ خدا کا خوف ہے نہ ڈر ہے، بس خوشی خوشی۔ کیا خوشی ہے میرے دوستو! اللہ رب العزت نے ہماری خوشی بھی حد میں رکھی ہے۔ مسلمان اپنے حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بتاؤ، عید سے بڑھ کر کیا خوشی ہوتی ہے؟ عید سے بڑھ کر کوئی خوشی ہے؟ پوری امت پر اللہ نے عید کو واجب قرار دیا، اور عید خوشی منانے کا حکم اللہ نے خود دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خوشی منانے کا حکم دیا۔ اور کوئی آدمی عید کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے روزہ حرام ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ خوشی کا دن ہے، خوشی مناؤ۔ حالانکہ روزہ عبادت کی چیز ہے، روزہ کتنا بڑا اہم عمل ہے، لیکن عید کے دن نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اس خوشی میں بھی یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا دن میں، عید کے دن تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن عید کی خوشی میں ایک اور نماز تم پر لازم ہوتی ہے۔ خوشی میں تو کیا ہو جانا چاہیے؟ آزاد ہونا چاہیے، فری ہونا چاہیے، لیکن خوشی میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اور ہماری طرف لوٹ کر آؤ، عبادت کرو۔ جب عید کی خوشی بھی عبادت کے بغیر نہیں ہو سکتی تو ہم شادیوں کی خوشی میرے دوستو ایسے مناتے ہیں، ایک ایک نہیں 4 5 نمازیں ہماری ختم ہو جاتی۔ جس سنت پہ فرض چھوٹ جائے اللہ اس میں خیر فرمائے گا میرے دوستو، اللہ کی مدد اس میں آئے گی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم کو اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، اللہ کے احکام پہ چلنا ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو یہ ساری بلائیں ہمارے ساتھ آتی، یہ ساری مصیبتیں ہمارے ساتھ آتی، پھر ڈھنڈورا مارتے پھرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں پریشانیاں مصیبتیں۔ یاد رکھو میرے دوستو، کوئی ایسی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مصیبت آ جاتی۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہم نمائش سے بچنا چاہیے، سادگی میں آنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مالدار صحابی معلوم ہے؟ ہاں، 100 اونٹ مالوں سے لد کر مدینے میں آیا کرتے تھے، ہزاروں اونٹ دوسرے ملکوں سے مالوں سے لد کر مدینے کے بازار میں آیا کرتے تھے۔ ایسے بڑے مالدار صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن آتے ہیں تو آپ کے جبہ کرتے کے اوپر ایک پیلے رنگ کا نشان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، شاید تم نے نکاح کر لیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میرا نکاح ہو چکا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، باحیات ہیں، لیکن نکاح ایسی سادگی سے عبد الرحمن بن عوف جو بڑے مالدار صحابی ہیں، اللہ کے رسول کو بھی پتہ نہیں ہوا ان کا نکاح ہو چکا۔ کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے نکاح کی مجلس میں اللہ کے نبی کو بلائے بغیر نکاح کر دے؟ اس سے بڑے خیر اور اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ ہر کوئی آدمی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی ہماری مجلس میں اللہ کے بڑے ولی آ جائیں، بڑے اللہ والے آ جائیں،
تو ان کی آمد سے ہماری مجلس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، خیر و برکت آ جاتی۔ ہر کسی کی تمنا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لیکن یہاں کیا ہے؟ اتنی سادگی کہ نبی کو بھی پتہ نہیں۔ آج ہم اپنے رشتہ داروں میں کسی دور کے ہی رشتہ دار کو اگر اطلاع نہ دیے، زندگی بھر ہم سے بات نہیں کریں، مجھے نہیں بلائے۔ اپنے کسی بھائی کو ہم بھول گئے، زندگی بھر ہمیں صورت نہیں دیکھیں گے، یہ ہمارا رویہ۔ تو اس لیے میرے دوستو، واپس پلٹ کر آنا ہے ہم کو۔ اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اپنے ملفوظات میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ امت صحابہ اور انبیاء والے دور کی طرف لوٹ کر آئے گی تو ہی کامیاب ہوگی۔ صحابہ والے، انبیاء والے دور پر لوٹ کر آئے گی تبھی کامیاب ہوگی۔ دنیا کے پیچھے یہ جو ترقی نظر آ رہی ہے، یہ سارے کے سارے ان کے پیچھے کتنا دوڑو، دوڑ کر تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ اس لیے کہ یہ دنیا والے مسلمان کو کبھی اپنے گلے نہیں لگائیں گے، یہ دنیا والے کبھی دین کو اپنے گلے نہیں لگائیں گے۔ کیوں نہیں لگائیں گے؟ اگر یہ لوگ دین پر آ جائیں، اگر یہ لوگ اسلام پر آ جائیں تو ان کی دنیا کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ ان کی دنیا کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل کو اللہ کے نبی کو نبی ہونے کا اتنا یقین تھا کہ کسی ایمان والے کو بھی اتنا یقین نہیں ہوتا۔ ابو جہل کو یقین تھا کہ یہ محمد ہیں، یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تجھے جب اتنا یقین ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتا؟ تو وہ کہنے لگا میری سرداری چلی جائے گی، میری سرداری چلی جائے گی۔ اپنی سرداری کو بچانے کے لیے، اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے، اپنی طاقتوں کو بچانے کے لیے، اپنے سارے جو حرام کام ہیں ان تمام حرام کاموں کو بچانے کے لیے لوگ ایمان کو تسلیم نہیں کرتے، دین کو تسلیم نہیں کرتے۔ آج ساری مسلمان اسی کے پیچھے جا رہے ہیں، نبی کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ یاد رکھو میرے دوستو، وقت بہت تھوڑا ہے، زندگی بہت مختصر ہے۔ سب اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی اس دور کے اندر لمبی عمر نہیں پائے گا میرے دوستو۔ ہاں، جو زمانہ میں نے ابھی کہا کہ جو پیدل چلا کرتے تھے، کھلی ہواؤں میں زندگی گزارتے تھے اور کھلی ہواؤں میں ان کے گھر ہوتے تھے، ان لوگوں کی عمریں بڑی بڑی ہوتی تھی۔ آج ہماری عمریں 60 کے درمیان، اس سے پہلے ہی میرے دوستو حادثات، پریشانیاں، یہ نظر، یہ ساری چیزوں میں انسان ملوث ہو کر زندگی مختصر ہو رہی۔ جب ہماری زندگیاں اتنی مختصر ہو رہی ہیں، جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم لوٹ کر کیوں نہیں آتے؟ جبکہ اللہ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، دوڑو اللہ نے جو جنت بنایا ہے اس جنت کی طرف، جو زمین سے بھی کئی بڑی ہے، آسمانوں سے بھی کئی بڑی ہے۔ اور یہ جنت دنیا والوں کے عہدوں کے لیے نہیں ہے، دنیا کے پیچھے پڑنے والے کے لیے نہیں ہے۔ اعدت للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، جن سے اللہ نے روکا، ان چیزوں سے جو آدمی رکا رہتا ہے، ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اس جنت کو تیار کر رکھا ہے۔
عرض کرنے کا مطلب میرے دوستو، آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ، آئے دن کوئی نہ کوئی موت، خاندان کے خاندان ایک ساتھ، گھر کے گھر ایک ساتھ، یہ ساری چیزیں کیوں میرے دوستو؟ یہ نمائش کی وجہ سے۔ ہاں، جب ہم پردے میں آ جاتے ہیں نظر لگ جاتی ہے، آدمی اس نظر کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے نظر سے حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی، دعائیں بتائیں۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی ایک آیت تلاوت فرمائی، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے 12 بچے تھے، کتنے؟ 12 لڑکے، اور ان میں یوسف علیہ السلام بہت حسین و جمیل، خوبصورت۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت جب دنیا میں خوبصورتی کو تقسیم کرنے لگا، آدھی خوبصورتی صرف یوسف علیہ السلام پہ تقسیم کیا، آدھی خوبصورتی پوری دنیا کی آدھی خوبصورتی، اور آدھی خوبصورتی کو پوری دنیا میں قیامت تک آنے والوں کے لیے کیا کیا؟ تقسیم کیا۔ اب وہ آدھی خوبصورتی میں کسی کا مکھڑا ذرا خوبصورت نظر آ گیا، کسی کی ناک ذرا اچھی نظر آ گئی، کسی کے دانت ذرا اچھے آ گئے، تو اس کے پیچھے ہم دوڑنے لگتے ہیں۔ نہ صبح نظر آتی ہے، نہ شام نظر آتی ہے، نہ ماں نظر آتی ہے، نہ باپ نظر آتا ہے، نہ دین نظر آتا ہے، نہ مذہب نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ صرف وہ آدھی حسن جو قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ نے تقسیم کیا۔ اب ایک آدمی میں آدھا حسن اللہ نے رکھا ہو تو بتاؤ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اب ایسی خوبصورتی، اور پھر باپ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ بیٹا نبی بنے گا، بیٹا کیا ہوگا؟ نبی بنے۔ اب ظاہر بات ہے ان سے محبت والد کی زیادہ ہونے لگی تو دوسرے 10 بھائی حسد کرنے لگے۔ اسی لیے میرے دوستو، حاسد کی نظر بہت خطرناک ہوتی، حاسد کی نظر بہت خطرناک ہوتی۔ میں اس بات کو بتانے سے پہلے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جبرائیل علیہ السلام آئے عیادت کے لیے، اللہ کے نبی کی عیادت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کہنے لگے اذا اشتکیت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علین ہیں، بیمار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، تو میں آپ پر دم کرتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس دم کی وجہ سے آپ کو صحت عطا فرما دے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرنے لگے۔ اس کے الفاظ ہیں بسم اللہ ارقیکا ویشفیکا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیطان ومن شر عین حاسد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے، من شر نفس، ان الفاظ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دم فرمایا۔ اور روایتوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام بھی جب امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما، آپ کے دونوں یہ صاحبزادے نواسے، جب بھی بیمار ہوتے ان دونوں کو قریب کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھ کر ان پر دم فرماتے اعیدکم بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامت ومن کل عین لامہ۔ تو ان الفاظ سے دونوں صاحبزادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم فرماتے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو بڑے ایمان والے، بڑے یقین والے کہتے ہیں، دم کرنے کو
اور پھونکنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ عیب سمجھتے ہیں. کوئی عیب نہیں میرے دوستو. صحیح الفاظ کے ساتھ صحیح قرآن و حدیث کے مطابق جب کوئی دعا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. اس کا کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا. ارسطو ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، حکیم ہے. تو ایک اللہ والے کے پاس سے وہ گزر ہوا. تو اللہ والے ہوتے ہیں. وہ کہنے لگا، چونکہ حکیم ہے، سائنسدان ہے، اس کو چیزوں پر یقین ہوتا ہے کہ فلاں چیز یہ تاثیر کی، فلاں چیز یہ تاثیر دیتی ہے، فلاں درخت یہ اثر دیتا ہے، فلاں دوا یہ اثر دیتی ہے، اس کا یہ اثر ہے. تو حکیم لوگ، ڈاکٹر لوگ چیزوں کو کیا ہے، اس کی تاثیر کو جانتے ہیں. تو وہ آ کر کہنے لگا کہ حضرت یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. یہ قرآن، یہ اللہ اللہ، یہ ذکر، اس سے کچھ نہیں ہوتا، چیزوں سے ہوتا ہے. وہ کہنے لگا، اے گدھے تجھے کیا معلوم؟ بولے وہ اللہ والے کیا کہے، اے گدھے تجھے کیا معلوم؟ گدھا کہنا تھا وہ پسینہ پسینہ ہو گیا، شرابور ہو گیا. اس کے جسم سے اور پیشانی سے پسینہ بہنے لگا. تو حضرت نے کہا، میں نے کیا کہا تم اتنے لال پیلے ہو گئے؟ حضرت میں گدھا نظر آ رہا ہوں. حالانکہ گدھا ایک جانور کا لفظ ہے، میں تجھے کہہ دیا تو یہ اثر ہو سکتا ہے. اللہ اتنے پاک نام ہے، کیا وہ کسی پر دم کرے تو اثر نہیں ہو سکتا؟ اللہ کا کلام تاثیر نہیں ہو سکتی. جب گدھا بولنے پر تجھے تیری پوری جسم کے اندر رونگٹے کھڑے ہو گئے تو لال پیلا ہو سکتا ہے. کیا اللہ کے نام میں برکت نہیں ہے؟ کہ کلام اللہ میں برکت نہیں ہے؟ کیا ذکر میں تاثیر نہیں ہے؟ ہاں. اس لیے میرے دوستو، بعضوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے میرے دوستو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گھر سے نکلو تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث میں آتا ہے جب بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام کاموں کی کفایت فرماتا ہے، اس کی ذمہ داری لے لیتے. اب حادثات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلا، اللہ پر بھروسہ کر کے گھر سے نکلا. ہاں. اب جب اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، آنے والی چیز چاہے کتنی بھی بڑی ہو، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تھوڑا، اس لیے کہ مقدر کی چیز تو ہٹ نہیں سکتی، ٹل نہیں سکتی، لیکن تاثیر میں کچھ اثر کم ہو سکتا ہے، کچھ اثر ہلکا ہو سکتا ہے. جتنا خطرہ ہونا چاہیے تھا اس خطرے سے اللہ حفاظت فرما دے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جب آدمی گھر میں داخل ہو، رات کا وقت ہے، آدمی اپنے گھر کو لاک کیا، لاک کرتے ہوئے بسم اللہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنے تمام ساتھیوں سے کہتا ہے اب اس گھر میں ہمارا کچھ نہیں چلتا، اس لیے کہ اس گھر میں اللہ کا نام لیا گیا ہے. نہ ان کے کھانے میں ہم شریک ہو سکتے ہیں، نہ ان کے پینے میں ہم شریک ہو سکتے ہیں، نہ ان کی کسی چیز میں ہم شریک ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نام سے گھر کو بند کیا گیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے 10 کتے رکھ لیں اور 10 کیمرے رکھ لیں. میرے دوستو، کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک اللہ کا نام نہ لیا جائے. ابھی ہم نے کل ہی ایک حدیث پڑھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا، شیطان مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مال
अनाज गल्ला तकसीम करने के लिए आपको निगरान मुकर्रर किया था। रात के वक्त में आप निगरानी कर रहे थे। शैतान एक फकीर के लिबास में आया, आकर जो गल्ला पड़ा हुआ था अपनी थैली में डालने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उसका हाथ पकड़ लिए, कहने लगे सुबह को मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुझे ले जाऊंगा कि इस माल में तू खियानत कर रहा है। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मैं एक फकीर आदमी हूँ, मैं घर वाला हूँ, बच्चों वाला हूँ, बीवी वाला हूँ, घर में भूखे प्यासे हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं दोबारा नहीं आऊंगा। इस तरह हुआ तो आपने छोड़ दिया। फिर दूसरी रात भी आया। पहली रात आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह पूछा, या ऐ अबू हुरैरा, तुम्हारा रात में अपने उस भाई के साथ क्या हुआ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू हुरैरा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा, रहम आकर मैंने छोड़ दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो झूठा है, लेकिन तुम्हारे पास फिर आएगा। तो मुझे भी यकीन आ गया, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा है तो वो जरूर आएगा। तो फिर आया दूसरी मर्तबा, फिर गल्ला थैली में भरने लगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उसका हाथ पकड़ लिए, कहने लगे अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अब तो जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तुझे ले जाऊं। अब तो और गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, फरियादें करने लगा, इसरार करने लगा, मैं एक कमजोर गरीब बेकस लाचार आदमी हूं, मुझे छोड़ दो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु दोबारा छोड़ दिए। फिर उसके बाद सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो फिर अबू हुरैरा वही कहने लगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो झूठा है, फिर आएगा तुम्हारे पास। तो तीसरी मर्तबा आया, जब डालने लगा तो अब पकड़ लिया, अब कहे कि मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। तो उस वक्त में उसने कहा, ऐ अबू हुरैरा, मैं तुम्हें एक काम की चीज बताऊंगा, छोड़ दो। क्या है? कुरान मजीद की एक आयत है, आयतुल कुर्सी। जो बंदा रात में अपने बिस्तर पर आकर लेटते हुए आयतुल कुर्सी को पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस आयतुल कुर्सी की तिलावत की बरकत से शैतान से हिफाजत फरमाएंगे और फरिश्ते उसकी हिफाजत करने लगेंगे। फरिश्ते उसकी हिफाजत करने लगेंगे जब बिस्तर पर कोई आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम करता है। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से पूछा, ऐ अबू हुरैरा, क्या बात है? तो वो आया था या रसूल अल्लाह, लेकिन उसने एक चीज बताई जिसकी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो झूठा है, लेकिन तुम्हारे सामने जो बात कह गया वो बिल्कुल सच है। बात उसकी सच्ची है, आदमी झूठा है। तो मेरे दोस्तों, इस पूरी हदीस को बताने का और खुलासा यह है कि अल्लाह ने अपने कलाम मजीद में तासीर रखी है। जो आदमी आयतुल कुर्सी का एहतमाम करता है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं। रास्ते में चलते हुए पढ़ें तो हिफाजत में होता है। यहाँ तक कि हर फर्ज नमाज के बाद कोई आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसका एहतमाम करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सीधे जन्नत में दाखिल होता है। कुछ नहीं मेरे दोस्तों, सिर्फ नमाज पढ़ना है, नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का एहतमाम करता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 10 भाई थे। 10 भाई थे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने एक मर्तबा ले जाकर आपको एक कुएं में डाल दिया। लंबा किस्सा है, मैं वो तमाम किस्सा सुनाना मकसद नहीं है। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से आप एक काफिले वालों के साथ मिस्र चले जाते हैं। वहां आप परवरिश पाते हैं। परवरिश पाते पाते अल्लाह ने आपको तख्त पर बिठाता है, आप बादशाह बन जाते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
تو مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ایک پیشن گوئی خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. خواب کی تعبیر بتاتے یہ ہیں 7 سال ہمارے ملک میں قحط آئے گا, 7 سال بہت خوشحالی ہوگی. جس 7 سالوں میں خوشحالی ہوگی اس وقت میں ہم اپنے ذخیرے کو جمع کر کے رکھ لیں, اور جب قحط آئے گا تو یہ جو ذخیرہ جمع کیا ہوا ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ لوگوں میں تقسیم کریں تو اس قحط ساری کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو پورے ملک میں اناج تقسیم کرنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام. تو جب تقسیم کرنے لگے تو پتہ چلا آزو بازو والے ملکوں میں, آزو بازو والے شہروں میں بھی کہ مصر کے اندر مصر کا بادشاہ جو لوگ قحط میں مبتلا ہیں ان کو بھر بھر کے اناج دے رہے ہیں. یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بچوں کو پہنچی تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے تم جاؤ, جا کر مصر میں کیا کرو, وہاں کے بادشاہ سے اناج خرید کر لاؤ تاکہ ہمارے لیے کچھ سہولت ہو جائے. تو بھائی لوگ آتے ہیں, آ کر یوسف علیہ السلام ان کو پہچانتے ہیں, لیکن بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتے. کیوں نہیں پہچانتے؟ 40 سال کی لمبی مدت گزر گئی, اب ان کا جسم بھی بدل چکا, چہرہ بھی بدل چکا, وہ تو بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں, کیسے بھائیوں کو پہچانتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ ہم 10 کو آپ اناج دے رہے ہیں, ہمارا ایک بھائی ہے, ہمارے والد اس ڈر سے اس کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ ان کا ایک بھائی ایک وقت میں کھو گیا تھا, کہیں یہ نہ کھو جائے, اس وجہ سے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ بڑے بردبار حلیم مزاج کے نظر آتے ہیں, اس بھائی کے نام پر بھی ہم غلہ لینا چاہتے ہیں, آپ دے دو. حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے نہیں نہیں, جو ہمارے پاس حاضر ہوتے ہیں ہم انہی کو دیتے ہیں, جو لوگ غائب ہیں ان کو نہیں دیتے. آپ یہ چاہتے تھے کہ اپنے حقیقی بھائی کو دیکھنا چاہتے تھے, آپ ان کو بھی ملاقات کرنا چاہتے تھے, تو چنانچہ یہ لوگ غلہ لے کر چلے گئے, والد کے پاس پہنچے, اور جب دوبارہ آپ آئیں گے تو اپنے بھائی کو ضرور ساتھ لے آنا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو دوبارہ جانے کے لیے تیار کیا, تو تیار کرتے ہوئے اور رخصت فرماتے ہوئے یہ آیت کہی لا تدخلوا من باب واحد, تم ایک دروازے سے مصر میں داخل نہ ہو. مصر میں تم 10 کے 10 ایک دروازے سے داخل نہ ہو, ابواب متفرقہ, مختلف دروازوں سے داخل ہو. کیوں کہا گیا؟ حضرات علماء فرماتے ہیں اس لیے کہا گیا کہ وہ 10 لوگ نوجوان تھے, خوبصورت تھے, پہلے ہی یہ لوگ شہر میں آ کر گئے ہوئے ہیں, اب پھر دوبارہ جب شہر میں داخل ہوں گے تو اب ان کی نظر ان پر پڑے گی کہ ایک ہی طرح کے نوجوان خوبصورت لوگ ہیں, تو ان پر نظر لگے گی, جس کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ ہوگا, ان کی مال کو خطرہ ہوگا. یقیناً مصیبت تو تم پر آنا ہے تو ضرور آئے گی. اس کے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, اللہ کی مشیت کو تم سے تو ٹالا نہیں جا سکتا, ضرور اللہ کی مشیت آئے گی. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ, حکم تو اللہ ہی کا ہے, لیکن علیہ توکل, میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے. ایک تدبیر میں تمہیں بتا رہا ہوں, اس تدبیر کے اعتبار سے تم الگ الگ جاؤ. ایک نبی کو اپنی اولاد پر نظر لگنے کی اتنی فکر ہو سکتی ہے, تو ہم میرے دوستو آج تو ہم چرچوں میں ہر ایک چیز کی فوٹو, ہر ایک چیز کی فوٹو سیلفی. اب ان سیلفیوں کا نتیجہ کیا ہے معلوم میرے دوستو؟ یہی حادثات ہیں. ابھی چل رہے تھے, ابھی گزر رہے تھے, کیا ہو گئے؟ حادثے میں ختم ہو گئے. گھر سے ابھی مجھ سے ملاقات کر کے نکلا, فلاں ٹکر لگ گئی, فلاں ہو گیا. اس لیے میرے دوستو آخری حدیث بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی
जिनका नाम सहल बिन हनीफ रजी अल्लाह अन्हु है, वो अल्लाह के नबी के साथ सफर में थे। रास्ते में एक जगह ठहरे तो आपको गुस्ल की जरूरत हुई तो आप पानी नहाने लगे, तो जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। उस जगह से एक सहाबी का गुजर हुआ जिनका नाम आमिर इब्न रबिया रजी अल्लाह अन्हु है। वो उनके जिस्म को देखकर फौरन ऐसा जिस्म मक्के की सरजमीन पर किसी आदमी का मैंने नहीं देखा। इस तरह उन्होंने एक आह की नजर से इस तरह कहा तो फौरन नहाते हुए वो जमीन पर गिर गए। अभी नहा ही रहे, जमीन पर गिर गए, और यहां तक कि जमीन पर गिर गए नहीं, उनका सर भी लुढ़क गया। वो सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। उनको लेकर तमाम लोग, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इनको किसने देखा? तुम्हें पता है इनको किसी की नजर लगी होगी? तो लोगों ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, आमिर इब्न रबिया ने देखा और इस तरह कहा। तो आमिर इब्न रबिया को बुलाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुलाकर कहा, तुम वजू करो। हाथों से धुलवाया और चेहरा धुलवाया, घुटनों तक पानी उनसे एक बर्तन में डालने लगाया। फिर उस पानी को जिस पर नजर लगी हुई थी उस पानी को उन पर डाला गया तो फौरन उठ गए और चलने फिरने लगे। तो मेरे दोस्तों, कभी कभी हमारी नजर हमारे बच्चों को लग जाती है। लोग कहते हैं छोटे हमारे बच्चे हमें कभी प्यारे प्यारे लगते हैं, तो माँ की नजर लगती है, बाप की नजर लगती है, भाई की नजर लगती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों पर हमेशा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इन दोनों सूरतों को पढ़कर दम करने का हुक्म दिया और सुबह शाम की दुआएं बताएं। जो आदमी इन सुबह शाम की दुआओं का एहतमाम करता है, अल्लाह उससे खतरात से हिफाजत फरमाते हैं। मैं दुआ को बताकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। मुख्तसर दुआ है जो आदमी सुबह 3 मरतबा, शाम में 3 मरतबा इस दुआ का एहतमाम करता है, दुनिया की जितनी मखलूक़ात हैं, जिन्नात हो और शयातीन हो, इंसान हो, अपने हो, गैर हो, हर एक की शर से अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए, नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो हजरात सुन्नत और नवाफिल से फारिग नहीं हुए, जल्द से जल्द सुन्नतें अदा कर लें। धूप आज जरा कम है।